السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شائننگ اسٹارس. آج ہم بیسیکلی ایک آرٹیکل ڈان میں پبلش ہوا تھا، اور یہ جو اس کی رائٹر ہیں وہ ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں، اور انہوں نے اپنے اظہار خیالات کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے اور وہ کیا سمجھتی ہیں موجودہ حالت کو، اور کیسا وہ دیکھتی ہیں اس چیز کو. تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹاپک نیم از پالیٹکس آف پولرائزیشن. پولرائزیشن ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈویژن انٹو ٹو شارپلی کنسٹرکٹنگ گروپس اور سیٹ آف opinions اور بلیفس. مینس اس کا یہ ہے کہ دو الگ الگ گروپس ہوں جن کے سیٹس آف opinions اور بلیفس الگ الگ ہوں اور ڈفرینٹ الگ رکھتے ہوں لیکن شارپلی ہوں. تو ایسے پالیٹکس جو کہ پولرائزیشن کی ہو، اور یہ لکھا گیا ہے ملیحہ لودھی صاحبہ نے. People have much higher expectations of their leaders in time of crisis. They seek a clear direction, reassurance. یہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کا جو شک و شبہات ہے اس کو ختم کرنا. And above all, unity among people representative so that they work together to responsibly and purposefully address the challenge. With the country faced with a national health emergency, the expectation is that politics will be cast aside and national purpose prioritize over politicking. یہ ایز اے ورڈ یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ انگیج رہیں. تو جی اس پیراگراف کے مطابق ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی امیدیں اپنے لیڈر سے بہت زیادہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ڈائریکشن ملے، ان کو ایک رستہ ملے، اور جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے پبلک نمائندے ہیں، ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ مل کے کام کریں اور اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں، اور اس وقت جو ہے ملک کے حالات کو وہ ایڈریس کریں، وہ بتائیں. اور جو ہے ہمارے جو کنٹری ہے، ہمارا جو ملک ہے، وہ نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی سے کو فیس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری ان لیڈرز سے، کہ وہ اپنے پالیٹکس کو اور یہ جو پریورٹائز دے رہے ہیں پولیٹکنگ کو، یعنی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو پریورٹیز دے رہے ہیں اس کو پیچھے رکھیں، اور لوگوں کے یعنی کہ نیشنل ہیلتھ یا نیشنل انٹرسٹ پہ بات کریں. نمبر سیکنڈ پیراگراف میں وہ جو کہتے ہیں وٹ دا پبلک ڈو ناٹ وش ٹو سی از بریکنگ. یہ ایز اے ورڈ یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آرگیو کرنا، بحث کرنا. اینڈ پالیٹکس ایز یوزول ود اٹیکس آن پولیٹیکل اوپوننٹس دیٹ سرو ایز ڈسٹرکشن تباہی کو کہتے ہیں ہم. From efforts to deal with the ongoing COVID-19 crisis, nothing drains. Drains ہم ایز اے ناؤن اور ورب یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب ڈپرائیو آف اسٹرینتھ، یعنی کہ ڈرین کرنا، بہا دینا، اس کو کہتے ہیں. پبلک ٹرسٹ مور دین پارٹیسن. پارٹیسن ہم جو ہے وہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے اور ایز این ایگجیکٹو یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب سپورٹرز جو ہوتے ہیں. اسکویمبلنگ یہ ایز اے ورب یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، آرگیو کرنا، بحث کرنا. ایٹ اے ٹائم آف ڈسٹرکشن اینڈ انزائٹی. انزائٹی ایز اے ورب یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، وری کرنا، اس چیز کو کہتے ہیں ہم. تو جی اس پیراگراف میں وہ کہتی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بحث مباحثہ دیکھیں، یا پالیٹکس میں جو آپس میں اٹیکس ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کووڈ-19 کے کرائسس جو موجودہ حالت ہے اس میں. بلکہ وہ چاہتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے کہ جو ہے جو لوگوں کا اعتماد ہے اس کو بہا دیا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس وقت جو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، جو سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ اس وقت جو ہیں بڑے پریشانی میں اور بڑی فکر ہے ان کو، اور بڑی موجودہ حالت کی وجہ سے بڑے مشکلات کا سامنا ہے. تو اس چیز کو وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آگے کہتے ہیں دا پولیٹیکل پکچر دیٹ واز انفولڈیڈ. انفولڈیڈ کا مطلب ایز اے ورب یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ڈیولپ کرنا، بنانا. ان فیو ویکس سنس دا وائرس اسٹرک جو ہے وہ ایز اے پاسٹ پارٹیسپل یوز کیا گیا اسٹرائک کا. یہ جو اسٹرائکس وغیرہ ہم کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ویپن کے تھرو یا کسی زبردستی جو ہے آپ فورسفلی کوئی کام کرو، ہٹ کرو، تو اس چیز کو کہتے ہیں. از این ان اینڈیفائنگ. یہ ایز این ایگجیکٹو یوز ہے، جس کا مطلب ناخوشگوار، ان پلیزنٹ کہتے ہیں. 1.
Rather than a national policy and a collective response being evolved, the situation that emerged has been of provinces, especially Sindh, mostly going their own way and center taking uncertain charge of the crisis. تو یہ اس پیراگراف میں وہ کہتی ہیں جو ایک پکچر پولیٹیکل پکچر ہمارے سامنے بن گئی ہے، انفولڈڈ یعنی ڈیولپ ہو چکی ہے کچھ ہفتوں سے اس وائرس کی وجہ سے، وہ جو ہے ناخوشگوار ہے، اور وہ جو ہے وہ کہتی ہیں کلیکٹیولی رسپانس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. یہ جو ہمارے پہ جو سچویشن آ گئی ہے جو کہ ایمرج ہوئی ہے پروونس یعنی کہ اسپیشلی سندھ سے ایمرج ہوئی ہے، اور وہ اپنے ہی طریقے سے چلے جا رہے ہیں، اور جو سینٹر ہے وہ جو ہے انسرٹین چارج آف دس کرائسس، وہ جو ہے وہ بس انسرٹینلی جو ہے وہ چارج لے رہی ہیں اس کا کرائسس کا. تو آگے لکھتی ہیں دا آنیس. آنیس ایز اے ناؤن اور ورب ناؤن یوز کیا جاتا ہے جس کا مطلب رسپانسبلٹی، برڈن، اپنی ذمہ داری کو کہتے ہیں. ٹو فارج، فارج ایز اے ورب اور ناؤن یوز کیا جاتا ہے اس کا مطلب مولڈ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، ایک چیز کو بنانا. نیشنل کنسنسس، کنسنسس ہم ایز اے ناؤن یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ایگریمنٹ، ٹھیک ہے. rested with the federal government but the opportunity was passed up ڈسپائٹ ہم ایز اے پرپوزیشن یوز کرتے ہیں، ایز اے ناؤن یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ بینگ افیکٹڈ یعنی کہ اس کے بغیر. offers for cooperation from the opposition. The stated justification was that could be no trunk. یہ ایز اے ایڈیومیٹک ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز سے ڈیل کرنا، ٹھیک ہے. ٹرنک ہیو کو اس سے مطلب ہوتا ہے ٹو ہیو ڈیلنگ ود، کسی چیز سے ڈیلنگ کرنا. ود دوز ہو لوٹیڈ، یہ ایز اے ورب یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو چرانا، اسپیشلی آپ کسی جنگ سے چراتے ہوں اس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں، چرانے کو کہتے ہیں. پبلک مانی. اف ون فیل سوپ، سوپ کا مطلب ہوتا ہے ایز اے ورب اور ناؤن یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ڈسینڈ، ڈسینڈنگ آرڈر میں اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اس کو کہتے ہیں. دا انٹائر پارلیمنٹری ممبرشپ واز ریٹرن آف اینڈ دا چانس ٹو ایوالو این ایکسکلوسیو پالیسی اسکوینڈرڈ. یہ ایز اے ورب یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ضائع، ویسٹ کرنا. دا ریزلٹ واز ٹو ڈیوائڈ ناٹ یونائٹ دا کنٹریز پولیٹیکل فورسز. تو جی اس پیراگراف میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم پہ ذمہ داریاں نیشنل ایگریمنٹ ایک طرح سے ہمارا ہوا ہے، اس پہ جو ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے وہ دیکھنی ہے، اور مطلب وہ ساری اس کے اوپر ہے. اور جو اپرچونیٹی ہے ان سب کے باوجود وہ اپوزیشن کو کوپریشن کی دعوت دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ جو پیسہ لوٹا گیا، پبلک منی جو ہماری لوٹی گئی، اس کے باوجود اس کی بھی جسٹیفیکیشن جو ہے اس کو دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ان سب کا جو رزلٹ نکلا ہے وہ ہم پھر بھی الگ ہو گئے ہیں، ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، یونائٹ نہیں ہوئے ہیں، ایک ساتھ نہیں مل سکے ہیں، کیونکہ یہ کنٹری کی پولیٹیکل فورسز کی بدولت ہے، یا یہ ان سب کا آپس کا ان کی وجہ سے ہے. اس کے بعد وہ پیراگراف میں لکھتی ہیں دا ریلیکٹنس. یہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ان ولنگنیس ٹو ڈو سم تھنگ، مطلب آپ کسی چیز کو زبردستی کر رہے ہو لیکن اس میں آپ کی کوئی اپنی مرضی شامل نہ ہو. Early in the crisis, to frame a national agreed approach by consulting the provinces is explicable only in terms of politics. A partisan hum supporters کو کہتے ہیں. Unwillingness to engage with opposition led sin. That situation later improved once new policy bodies with provincial representation were set up, but not nearly enough for a clear national narrative. Narrative as a noun or adjective use ہوتا ہے جس کا مطلب ہسٹری کو یا کسی چیز کو بیان کرنا. And policy to emerge arguments by prominent ruling party ministers that the 18th Amendment allowed provinces to choose their own path seem a disingenuous. یہ ایسا ایڈجیکٹو یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیسز، کوئی آپ سے مخلص نہ ہو، ڈس آنیسٹ ہو، اس کو کہتے ہیں. ایفرٹ ٹو جسٹیفائی این ایبڈیکیٹڈ، یہ ایبڈیکیشن یہ ایز اے ناؤن یوز ہے جس کا مطلب ہے ریجیکشن، چیز کو مطلب آپ تسلیم نہ کرو، بائی دا سینٹر. تو جی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جب ایک
کرائسس شروع ہوا اور اس کا جو فریم بنا، اس پیراگراف میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فریم بنا اس کے مطابق جو سپورٹرز تھے وہ جو ہے وہ انگیج رہے کہ سندھ کی اپوزیشن میں، اور جو سندھ اور پنجاب کی ایک جو ایک تسلسل چلتی رہی اور ابھی بھی مزید چل رہی ہے، کافی بیانات آتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہ ایک جو سپورٹرز کے سے یہ کام کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں جو سچویشن ہے اس میں جو نیو پالیسیز کی ہمیں ضرورت ہے پروونشل لیول پہ بھی، لیکن جی ایک کلیئر نیشنل نیریٹو ہمارے سامنے نہیں آ رہا، جبکہ ہمارے پاس بڑا اچھا ایمرج آرگیومنٹ ایک آتا ہے کہ بھائی 18 امینڈمنٹ ہمارے پاس الاؤ کرتا ہے کہ پروونسز جو ہیں اپنے پاتھ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں اور وہ جسٹیفائی کریں بائی دا سینٹر اس ایفرٹ کو، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد وہ لکھتی ہیں نیشنل پرپسز نیڈ ٹو بی پریورٹائز اوور پولیٹکنگ، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ نیشنل جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، جو ہمارا نیشنل پرپس ہے وہ زیادہ پریورٹائز ہونا چاہیے، ہمیں ملک کے جو ہے اس وقت اس کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی پالیٹکس کو دیکھنا ہے۔ پولیٹکنگ کہتے ہیں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو انگیج کرنے کو۔ مور ٹربلنگ از دا کنٹینیویشن آف پارٹیسن اٹیک، پارٹیسن ہم کہتے ہیں سپورٹرس کو، attacks mostly but not only by ruling party members against their rivals، rivals کہتے ہیں جو آپ کے opponents ہوتے ہیں، جو آپ کے opponent لوگ جو ہوتے ہیں۔ this was most strickling، یہ ایز این ایڈجیکٹو یوز ہوتا ہے جس کا مطلب امپریسو، اٹریکٹیو، اپنی طرف کشش کے اس میں آتا ہے۔ exemplified ہم ایگزامپل دینے کو کہتے ہیں۔ by a bevy، یہ ایز اے ناؤن یوز ہے جس کا مطلب گروپ، ایک جو of ministries traveling to Karachi to hold press conferences and launch attacks on the Sindh government strategies. Irrespective of this, of their disagreement with provincial actions to engage in divisive جو ہے ایز این ایگجیکٹو یوز ہے جس کا مطلب آئسولیٹ کر دینا، آئسولیٹیڈ۔ politics at such a critical movement was more than just a diversion ہم کہتے ہیں دو حصوں میں بٹ جانا یا ڈائیورٹ کرنا کسی چیز کو۔ it seemed an effort to undermine as a verb یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا، ویک کرنا۔ public trust in the provincial government when it was seeking public compliances، یہ کرنا ہوتا ہے compliances ہم کہتے ہیں کسی چیز کو رول اور آرڈر کو فالو کرنے کو کہتے ہیں۔ for a lockdown in the country's largest and most vulnerable city، یعنی ایز اے vulnerable ایز اے ایڈجیکٹو یوز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسیف ہے، آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ لیٹر a prominent ruling party leader even accused کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا۔ the opposition to egging as a verb یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہے encourage someone to do something foolishly، مطلب یہ کہ کسی کو آپ انکریج کرو، بڑھاوا دو کہ بھائی آپ یہ کام کرو، جبکہ وہ چیز فلش ہوتی ہے، وہ فضول ہوتی ہے۔ on doctors who addressed a press conference in Karachi only to urge as a verb اور noun یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ریکمینڈ کرنا۔ the authorities to close venues where people could congregate، یہ ایز اے verb یوز ہوتا ہے جس کا مطلب کلیکٹ ہونا، جمع ہونا۔ meanwhile delete tirades، یہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے a long angry speech of criticism، مطلب کہ ایک بہت بڑی جو ہے آپ کو اسپیچ دی جا رہی ہو جو کہ صرف تنقید ہو۔ continue against the opposition by the federal government principal spokesperson، تو جی اس پیراگراف کے مطابق وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو سپورٹرز کا اٹیک تھا وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ان کی طرف سے بھی رہا اور جو دوسرے اوپوننٹ سائڈ پہ ہیں ان کی طرف سے بھی رہا، یہ ایک دوسرے کے اوپر کافی زیادہ اٹیکس اور یہ کرٹیسزم جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات بڑے لگا رہے ہیں، تو ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت ساری ایگزامپلس دیکھیں جس میں جو منسٹرز ہیں وہ بہت سارے منسٹرز ڈفرینٹ منسٹرز جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں کراچی کی طرف اور کانفرنسز بنا رہے ہیں، اور جو ہے اس کی وجہ سے اٹیک بھی ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے اوپر۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو پروونشل ایکشن ہے اس سے وہ ڈس ایگریمنٹ پہ بات
کرتی ہیں اس کے اوپر کہتی ہیں کہ انگیج جو ہے آپ کو پالیٹکس نے کر دیا ہے, آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں, آپ نے کرٹیکل اتنی سچویشن ہے اس وقت کرٹیکل موومنٹ پہ آپ ایک پالیٹکس کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ آپ کی جو مقصد ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. آپ کا اس وقت مقصد ہونا چاہیے کہ کووڈ-19 سے لڑیں, لیکن آپ لوگ آپس میں پالیٹکس کر رہے ہیں. اٹ سینس اپنا. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پبلک جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ خراب کیا ہے, اور انہیں لگ رہا ہے کہ جو کنٹری میں اس وقت جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہی سب سے زیادہ ورنریبل سٹی ہے, یعنی کہ ان سیف ہے. اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں جو رولنگ پارٹی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی پارٹی ہے, انہوں نے ایکیوز کیا اپنے اپوزیشن کو کہ جی وہ ڈاکٹرس کو بٹھا رہے ہیں, کانفرنسز کرا رہے ہیں کراچی میں, اور ان کو جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اتھارٹیز آئیں, وہ ایسے اتھارٹیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ ایسی جگہیں بند کریں جہاں پہ لوگوں کے جمع ہونے کے خطرے ہوں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اپوزیشنز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ الفاظات آ رہے ہیں اور بہت زیادہ کرٹیسزم اٹھ رہے ہیں, اور جو بھی ان کے اسپوکس پرسن ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں ڈیپر ریزنز اینڈ اے چیکرڈ پولیٹیکل پاسٹ لائی بیہائنڈ سچ انسیملی کنڈکٹ. The country does not have an inspiring record of political rivals working together. The 1990s to cite as a noun or verb use ہوتا ہے جس کا مطلب کوٹ کرنا, کوٹیشن ٹائپ, cite as a quote کی بات کرتے ہیں. An example marked a decade of intense political confrontation as a noun user اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹل, جنگ, conflict, کسی چیز کے اوپر conflict کرنا, and instability. Those at the receiving end of the border side from ruling party members today behave similarly against their foes. Foes as a noun user جس کا مطلب دشمن in the past and are therefore hardly beyond reproach. As a verb or noun user جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپریس کرنا کسی چیز کو جو کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو, مطلب آپ کسی چیز کو نہ مانتے ہو. Habits of tolerating the other never took frame کا مطلب ہوتا ہے یہ ایز اے ہارڈ یا سالڈ چیز کے لیے ایز این ایڈجیکٹو اور ورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے. روٹ ان پاکستان فٹفل ڈیموکریسی. فٹفل ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو کے لیے ایز اے یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بروکن, ٹوٹی ہوئی ڈیموکریسی. لاکنگ اپ اپوزیشن لیڈرس اینڈ سلینڈرنگ, یہ ایز اے ورڈ یوز ہوتا ہے سلینڈرنگ جس کا مطلب ہے میک دا فالس اینڈ ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ سم ون. کسی کے بارے میں آپ غلط رائے, آپ غلط الفاظات اور غلط جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں. دم has a long history. Polarized politics is therefore hardly new. تو جی اس پیراگراف کے مطابق وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت ساری ڈیپ ریزنز ہیں اور جو ہے پولیٹیکل پاسٹ رہا ہے اور جو کہ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ جو کنٹری میں اب تک کبھی بھی انہوں نے ایسا ریکارڈ نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل رائیول جو ہیں, دشمن جو ہیں ایک دوسرے کا, اپوننٹ جو ہیں بلکہ اس کو کہا جائے رائیولس کو بہتر ہوگا, تو وہ کام اکٹھا نہیں کیا. ہم نے اب تک پچھلا ریکارڈ میں ایسا نہیں دیکھا ملک میں. جب ہم 1990s کی ایگزامپل دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی پولیٹیکل جنگیں اور انسٹیبلٹی دیکھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا, اس میں بھی ہمارے پاس پولیٹیکل رائیولس کی وجہ سے ہی آپس میں ہم لڑتے رہے اور اس طرح دوسرے ملک نے ہم پر حملہ کر دیا. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈرس میں رولنگ پارٹیز کے یہ جو پروونسز لیول پہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لڑائی اور کرٹیسزم رہا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے اندر ہیبٹ نہیں ہے دوسروں کو برداشت کرنے کی, وہ ہمارے جو ہے پاکستان کی جو اس کو ڈیموکریسی کو وہ خراب کر رہا ہے, توڑ رہا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ لاکنگ اپ اپوزیشن لیڈرز جو ہے ایک دوسرے کو لاک کرتے ہیں لیڈرز کو, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں غلط الفاظات اور غلط رائے اور غلط اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا اور یہ ابھی بھی وہی سب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ پولیٹکس کو, پولرائزڈ پولیٹکس کو جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکل سے نیو یہاں پہ ہے, مطلب دو گروپس کے الگ الگ معنی ہیں. پولرائز کا یہ مطلب ہوتا ہے.
However, in the past 2008 decade, a culture of political accommodation seemed to emerge. It was fragile. Fragile as an adjective use होता है जिसका मतलब बहुत जल्दी से आप तोड़ सको, आसानी से तोड़ सको या ख़राब कर सको. And there were outbreaks of political feuding. Feuding as a verb use होता है जिसका मतलब होता है बहस करना, लड़ना. ठीक है. But in a break from the past there was greater tolerance of dissenting as an adjective use होता है जिसका मतलब है different in sentiment और opinion, एक दूसरों से अलग अलग राय रखते हैं, views. Adoption of the 18th amendment which following prolonged, मतलब prolong कहते हैं बहुत continue एक चीज़ को, period of consensus building seemed of tentative as a एडजेक्टिव यूज़ है जिसका मतलब अचानक, अनसर्टेनिटी. ठीक है. यूशर एज ए नाउन और वर्ब यूज़ है जिसका मतलब गाइड करना, हेल्प करना, किसी को हेल्प आउट करना. इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंसिलिएशन एज अ नाउन यूज़ होता है जिसका मतलब पीस मेकिंग, अमन रखना. ऐसा आप काम करो जिससे जो है वो आप डिसएग्रीमेंट से आप या किसी आपका एक्शन ऐसा हो जिसमें आप जो है अमन पे बात करें. एंड गिव एंड टेक. तो जी इसमें उन्हें कहते हैं कि पोस्ट 2008 की वो बात कर रही हैं, उसकी उन्हें एग्जांपल दी है कि उस वक्त भी जो है कल्चरल पॉलिटिक्स जो है वो आई थी, इमर्ज हुई थी. हमने वो टाइम भी देखा जिसको बड़ी आसानी से तोड़ा गया. ये जो पॉलिटिक्स की लड़ाई झगड़े हैं इनकी वजह से टूटा गया. और इसके अलावा वो कहती हैं पास्ट में भी हमने बहुत से ऐसे टॉलरेंस जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ व्यूज़ को सुना है. इसके अलावा वो कहती हैं 18th अमेंडमेंट की जब से अडॉप्शन हुई, जब से 18th अमेंडमेंट आया, तब से हमारे पास काफ़ी अरसे से हम कंसेंसस बिल्डिंग और एक दूसरे के ऊपर जो है अचानक से मतलब गाइड करने की कोशिश तो करते हैं ताकि पॉलिटिक्स में अमन अमन रहे, एक दूसरे का साथ कर सकें, लेकिन ये हमारी कोशिश है. अच्छा, इसके बाद वो पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं बट एट द सेम टाइम द एक्सपेंशन ऑफ फ्री ब्रॉडकास्ट मीडिया बिगिन have a different impact. Political debate is started to acquire more shrill as a noun, verb and adjective use होता है जिसका मतलब high pitch, तेज, sharp and harsh tone. Not unlike other democracies, television's competitive 24/7 news cycle heightened the tendency for intensely. ये एज एडवर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब स्ट्रॉन्गली, बहुत जो एक्सट्रीमली लेवल पर होता है. पार्टीसन हम कहते हैं सपोर्टर्स को. डिबेट. एन एनवायरनमेंट वॉज फॉस्टर्ड एज अ वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब होता है इनकरेज करना. दैट एक्सेंटुएटेड, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब होता है नोटिस कराना, किसी चीज़ को आपने उस नोटिस करना. स्टायर डेंसी, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है जिसका मतलब बनाना, हैविंग और मेकिंग. आप मतलब अपनी हार्श टोन बनाओ, अपनी हार्श आवाज़ें निकालो, उस चीज़ को कहता है. इन द पॉलिटिकल डिस्क्लोजर एज अ स्पोक्स पर्सन होता है या जो रिटर्न पर्सन होता है उसको कहते हैं नाउन और वर्ब के तौर पे यूज़ करता है. पॉलिटिकल प्रोटेगोनिस्ट जो होते हैं वो सपोर्टर्स को कहते हैं और ये एज अ नाउन होता है. Felt that impact was created by outshouting an opponent on TV rather than engaging in calm discussion. तो जी इस पैराग्राफ में वो बड़ी शॉर्ट से मैं आपको बात बताती हूँ कि जी उन्होंने ये कहा है कि अब तक जो है उसी तरह की सिचुएशन चली आ रही है. अभी भी पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हार्श किस्म की यूज़ की जाती हैं. तो इसका जो असरात हैं वो बड़े बुरे आ रहे हैं. और अगर हम टीवी पे लड़ने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर आउटशॉटिंग करने की बजाय काम डिस्कशन से काम लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें. तो ये जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स होते हैं उनको भी कह रहे हैं. द राइज ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस, नाउ द रूलिंग पार्टी इंट्रोड्यूस इट्स ओन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स एंड campaigning with its rejects of traditional politics and its political evaluation taking place in agitational. तो ये जी एज एन एग्जेक्टिव यूज़ होता है. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर सकें, आर्ग्यू कर सकें, वो भी पब्लिक में. मोड इन एन एक्सट्रीमली कम्बेटिव एज ए एग्जेक्टिव यूज़ होता है जिसका मतलब होता है एग्रेसिव या जंग करने को, बैटल करने को कहते हैं. एनवायरनमेंट. दिस ऑल्सो फॉस्टर्ड जो है वो एज वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब है इनकरेज करना. अ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ एक्सट्रीम पार्टीसनशिप. द पार्टीज कन्फ्रंटेशन
style of leadership hard to fire and mobilize کا مطلب آسانی سے موو کرا جائے, a loyal body of supporters who wanted to break from the old politics. Its leaders convinced themselves that the uncompromising approach yielded as a noun, as a verb use ہوتا ہے جس کا مطلب ہے پروڈیوس کرنا, بنانا, rich political dividends. The self image of a party challenges the political status quo. اسٹیٹس کو ایز اے ناؤن یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو آپ کے ابھی موجودہ اسٹیٹس ہو اسی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. لیٹ اٹس ممبر ٹو کانسیکوینسلی ایز این ایڈورب یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنا یا انٹرنیشنل طریقے سے بات کرنا. بریک نارمس اینڈ یوز آف ابریسو لینگویج. ابریسو لینگویج ہوتا ہے ایز اے ناؤن اور ایڈجیکٹیو یوز ہوتا ہے. ابریسو ایز اے ہارش کو کہتے ہیں, ذرا سخت قسم کے الفاظ. ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ٹو ڈسٹنگوش دیم سیلف فرام دیئر رائولس. تو جی یہ اس ابھی موجودہ رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی, ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو ایک طریقہ ہے پالیٹکس کا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تھوڑے سے انہوں نے پچھلا جو کلچر تھا اس کو ختم کیا تو نیا کچھ انوائرمنٹ میں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپوزیشن کو پبلک لیول پہ بھی بات کرنے کی پرمیشن دی ہے, کسی قسم کا سختی نہیں دی. اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سیلف امیج ہے اس پارٹی کا وہ جو ہے کہ وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھیں, وہ اپنے ممبرس کے تھرو جو ان کے نارمز اور وہ ہیں ویلیوز ہیں یا انٹرنیشنل وے کے تھرو وہ چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں خود کو دوسرے جو اپنے اوپوننٹس جو لوگ ہیں ان سے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں دا یوز آف سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف the first organized effort by any political party produce its own effects. Social media become a powerful political tool but one that also contributed aggressive کہتے ہیں ناخوشگوار یا لائکلی ٹو اٹیک, کسی چیز پہ غصہ کرنے کو بھی کہتے ہیں. میسیجنگ اینڈ پالیٹنگ. تو جی وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اس بڑا اچھا طریقے سے یوز کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور یہ پہلے پولیٹیکل پارٹی تھے جنہوں نے اس چیز کو انوویٹ کیا. اور سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول بن چکا ہے, پولیٹیکل ٹول بن چکا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا غصے کا میسج بھی دیتا ہے اور پولیٹکنگ بھی دیتا ہے. یعنی پولیٹکنگ ہم کہتے ہیں ایسی ایکٹیویٹی جس میں پالیٹکس کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا ہے, خود کو انگیج رکھنا. آل آف دیز سیمز افیکٹو پولیٹیکل ٹیکٹکس ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے جس کا مطلب پلانس, منصوبہ کرنے ان اپوزیشن. بٹ دے persisted ایز این ورب یوز ہوتا ہے جس کا مطلب کنٹینیو کرنا, مطلب چلتے رہنا. تھرو دا پارٹیز assumption آف پاور. As many analysts have pointed out, the PTI has yet to transition as a noun or verb use ہوتا ہے جس کا مطلب چوز کرنا, چینج کرنا, موو کرنا, ہلانا, in several important respects from an opposition movement to a party or governance. Its attitude towards rival parties remains rejectionist, as all are regarded as venal. Venal as an adjective use ہوتا ہے جس کا مطلب corrupt, ٹھیک ہے, and opportunist. While this depiction جو ہے یہ as a noun use ہوتا ہے جس کا مطلب picture frees the ruling party from engaging the opposition, it has obvious consensus for governance in a polity that is federal, where the ruling party lacks parliamentary majority on its own, minus its motley as an adjective اور noun use ہوتا ہے جس کا مطلب mix ایک چیز, ڈائیورس بھی ہونا یا مکس ایک چیز ہونا جو ملٹیپل ہو. crew of alliances and in which its political rivals enjoy the elegance. یہ ایز اے ناؤن ہوتا ہے جس کا مطلب لائلٹی, ایمانداری, وفاداری کو بھی کہتے ہیں, آف اے سائزبل سلیکشن آف دا الیکٹورل. تو جی اس پیراگراف میں ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں کہ جی بہت ڈفرینٹ پلانز یوز کیے گئے اپوزیشنس کی طرف سے بھی اور افیکٹو بھی رہے پولیٹیکل پلانز, لیکن جو ہے اس پارٹی کی بدولت جو ہے اس میں پی ٹی آئی نے جو چینج اور موو لائے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ اور رسپیکٹیبل ہیں. اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ کافی قسم کے اٹیکس بھی ہوئے اس گورنمنٹ پولیٹیکل میں, فیڈرل لیول پہ, فیڈرل کیونکہ وہ رولنگ پارٹی ہے تو اس کو اٹیک کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں
ایک مکس کریو مل رہا ہے. صرف ایک جو ہے جو ان کے رائولز ہیں وہ ایک طریقے کے نہیں ہیں, وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل رائولز, مطلب وہ ہیں ڈفرینٹ کریو کے ساتھ ہیں, اس کے الائنسز ہیں, اور جو ہے وہ پھر بھی انجوائے کرتے ہیں ان ساروں کی لائلٹی کو جو کہ سلیکشنز ہوگی الیکٹوریٹ کی طرف سے. اچھا, اس کے بعد وہ لکھتے ہیں an extraordinary crisis calls for extraordinary actions by the leadership regardless of the ruling parties and اینٹی پیتھی. یہ ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے جس کا مطلب اسٹرانگلی ڈسلائک کرنا, اپوزیشن کرنا, کسی کو سخت قسم کا ناپسند کرنا ٹورڈز اٹس اوپوننٹ. کرائسس آف دا میگنیٹیوڈ آف کووڈ-19 شوڈ ارج ہم کہتے ہیں ریکمینڈ کرنے کو, ایز اے ناؤن اور ورڈ یوز ہوتا ہے. اٹس لیڈرس ٹو ایٹ لیسٹ سسپینڈ دیئر پارٹیزن سپورٹرس کو کہتے ہیں کنڈکٹ اینڈ ڈیوائسو ریٹورک. یہ ایز اے ناؤن جو ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کے پاس ایسی قابلیت ہو جو کہ بڑا اچھے طریقے سے بول سکے یا لکھ سکے. فار ناؤ اینڈ امبریز ایز اے ناؤن اور ورب یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے پکڑے رکھنا, ہولڈ کرنا, اڈاپٹ کرنا, این اپروچ دیٹ از ٹرولی نیشنل ان اسپرٹ اینڈ ان پریکٹس. پیپل ایکسپیکٹ نتھنگ لیس فرام دیئر پولیٹیکل لیڈرس. تو جی اس پیراگراف میں وہ کہتی ہیں کہ جتنا ایکسٹرا آرڈنری کرائسس ہے اتنا ہی ایکسٹرا آرڈنری ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے ان لیڈرشپ سے. تو اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں جو رولنگ پارٹی ہے اس نے بہت فیس کر رہی ہیں اپوزیشن سے. اس کے علاوہ جو کرائسس جس سے ہم گو تھرو ہو رہے ہیں کووڈ-19, ان کو چاہیے کہ لیڈرس کو ریکمینڈ کریں اور سسپینڈ کریں کہ اپنے جو پارٹی سپورٹرز ہیں وہ جو ہیں اس وقت اپنے بحث اور یہ جو کرٹیسزم ہے ان چیزوں کی اپروچ نہ اڈاپٹ کریں, بلکہ ایک اچھی جو ہے اپروچ کو اڈاپٹ کریں جو کہ نیشنل لیول پہ ہو اور اس چیز کو پریکٹس بھی کی جائے. صرف اڈاپٹ ریٹرن لیول پہ نہیں کرنی, اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے. اور یہی چیز جو ہے اس وقت لوگ جو ہیں امید کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈر سے. اچھا جی, یہ جو رائٹر ہیں یہ امبیسڈر ہیں یو ایس کی, یو کے اور یونائٹڈ نیشن کی, ہماری طرف سے یعنی کہ پاکستان کی طرف سے. اور یہ جو آرٹیکل ہے 27 اپریل 2020 کو پبلش ہوا تھا. تو یہ ایک میں نے آپ کو ساتھ ساتھ الیبریٹ بھی کیا, اردو میں بھی ساتھ ساتھ بتایا, کے ساتھ میں جو بھی مجھے مشکل ورڈز نظر آئے میں ان کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں, اپنے کامنٹس دیں, فیڈ بیک دیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری پروگریس جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ.